اجڑ گیا گھر بطول کا۔ سردی کے اس موسم میں تمہارا ہائے کرنا بھی عبادت ہے، آسان نہیں ہے غریبوں کے غم میں ہائے کرنا۔ ایام اس بی بی کے چل رہے ہیں جس کے لیے 1.25 لاکھ نبیوں کا سلطان اٹھ کے کھڑا ہوتا تھا۔ سطر میں بدل کے کہوں، ہو سکتا ہے کسی کی آنکھوں کا وضو جلدی ہو جائے۔ بچ گئی آذان، مارا گیا علی اکبر، عظم اللہ حضورکم۔ پھر بدل کے سطر کہتا ہوں، بچ گئے دریا، مارا گیا علی اصغر۔ میری حسین کے ذریعے پہ مانگی ہوئی خیرات ہے، کوئی ناز کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ اس دروازے پہ ناز نبیوں کو سیکھ نہیں دیتا۔ ہم کس بات کے مولی ہیں، لیکن رونا اور رلانا ہمارا مقصد تخلیق ہے۔ تو اور میں پیدا ہی حسین کے ماتم کے لیے ہوئے ہیں۔ بچ گئی آذان، مارا گیا علی اکبر۔ بچ گئے دریا، مارا گیا علی اصغر۔ اگلا جملہ کم از کم اس غیرت مند بھائی کے لیے ہے جس کے گھر میں کم از کم ایک پردہ دار موجود ہے۔ اللہ تمہارے پردے داروں کے پردے سلامت رکھے۔ جملہ میں بدل کے کہوں، بچ گئی چادر، اجڑ گئی علی کی بیٹی۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سادات غیر سادات، بس تمہاری آنکھیں تیار ہو گئیں۔ زیادہ دیر چونکہ عرض بھی میری تھی اور میرا زیادہ حق بنتا ہے ان کا احترام کرنے پر، مولا کی مداح بھی ہیں۔ 2 جنازے، مصائب اسی ایک سطر میں پڑھ جاؤں گا اگر تو رونے آیا تو۔ 2 جنازے آل محمد کے گھر میں ایسے گزرے ہیں، ورثاء نے جنہیں دفنایا نہیں۔ ہائے ہائے، یہ ہے معرفت والی آنکھیں جو میرے کہنے سے پہلے سمجھ گئی ہیں۔ پھر جملہ مکمل کر کے کہتا ہوں، آل محمد کے 2 جنازے ایسے گزرے ہیں، ورثاء نے جنہیں دفنایا نہیں، شاہ جی امت سے چھپایا ہے۔ مجھ سے سوال کرو کون کون سے وہ جنازے ہیں جو بندے مصلی پہ رونا عبادت سمجھتے ہیں، ان کے لیے صدر کہتا ہوں، پہلا جنازہ ہے اس مستور کا، نام نہیں لیتا، نشانی بتاتا ہوں، اور نشانی اتنی سخت ہے کلیجہ دکھے گا، معاف کر دینا، اپنی زبان سے نہیں، 12ویں کی زیارت ناہیہ کا فقرہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ تیرا 12واں پانی نہیں خون رو رو کے کہتا ہے، میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر۔ مرحبا مرحبا مرحبا، عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم، میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر۔ اگلا جملہ 12واں ایسا کہتا ہے، کائنات میں زلزلہ آتا ہے، معاف کرنا، رو رو کے کہتا ہے، میرا سلام ٹوٹے ہوئے بازو پر۔ نہیں تمہیں سمجھ نہیں آئی نا، شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی۔ اگلا سلام عزادار تیری روتی ہوئی آنکھوں کی تقدسی قسم ہے، اگلا سلام ایسا پڑتا ہے، کائنات زلزلے میں آتی ہے، فرشتوں سے تسبیحیں چھوٹ جاتی ہیں، حوروں کے بال کھل جاتے ہیں، جنت کے مکانات ٹکرا جاتے ہیں۔ پتہ سلام کیسے پڑتا ہے، رو رو کے کہتا ہے، میرا سلام پھٹے ہوئے رخساروں پر۔ پتہ نہیں حسین کی ماں پہ کون سا ظلم ہوا ہے، جب تک زندہ رہی حسین سے چہرہ چھپاتی رہی۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ ایسے کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا جیسے تم غریبوں کا ماتم کر رہے ہو۔ عزادارو، پہلا جنازہ ہے محمد کی بیٹی کا، علی نے دفنایا نہیں، امت سے چھپایا ہے۔ ہائے ضرور کر دینا، ہائے تیرے اختیار کی بات ہے، آنسو شام کی ملکہ عطا فرمائے گی۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ پہلا جنازہ ہے محمد کی بیٹی کا، علی نے دفنایا نہیں، امت سے چھپایا ہے۔ اس نسل کے لیے ثبوت پڑھنے جا رہا ہوں، اگر تم ثبوت مانگو نا تو تمہارا حق ہے بیٹا، اس سے بڑا میرے بچے ثبوت کیا دوں۔ جنازہ ایک تھا، علی نے قبریں 40 بنائی۔
مرحبا 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 زانوں پہ ماتم کرنے والوں، سینوں پہ ماتم کرنے والوں، سروں کو پیٹنے والوں، اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے۔ کتاب کا نام ہے بیت الاحزان، لکھنے والے شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ۔ ان کی کتاب سے فقرہ تیرے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا جب تعویذ لحد سیدہ کو علی نے بند کیا ہے نا، امامہ اتار کے قبر پہ رکھا اور شاہ جی چیخ مار کے میرا امام رو پڑا، اللہ کرے مر جاؤں یہ سطر نہ پڑھ سکوں۔ عبداللہ ابن مسعود نے قدموں پہ بوسہ دیا، مولا کون سی غربت رلا رہی ہے؟ علی رو کے فرماتے ہیں کیا بتاؤں، آج پتا چلا محمد کی بیٹی زخمی کتنی تھی۔ مرحبا مرحبا مرحبا، آج پتا چلا رسول کی بیٹی زخمی کتنی تھی۔ آغا وحید خراسانی کا ذکر کر رہے تھے نا یاسر بھائی، ان کی کتاب آج بھی ابھی بھی گاڑی میں پڑی ہوئی ہے، کہو تو ممبر چھوڑنے کے بعد دکھا سکتا ہوں۔ انہوں نے ایک فقرہ بھائی جان آپ کے لیے ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، کہیں یاد آئے تو بھائی کے حق میں دعا کر دینا۔ انہوں نے لکھا ہے جب علی سیدہ کو کفن میں لپیٹ رہے تھے نا، دیوار سے ٹکر ماری میرے مولا نے، حسن نے بابا کا دامن پکڑا، بابا کون سی غربت رلا رہی ہے؟ علی رو کے فرماتے کیا بتاؤں، تیری ماں کے پہلوؤں پہ تلواروں کے زخم لگے ہوئے، پتھر کا کلیجہ تو قابو کر، میری مصلی پہ مانگی بسم اللہ بسم اللہ، تیری ماں کے پہلوؤں پہ تلواروں کے زخم لگے ہوئے، اللہ تیرا ماں ہو منہ پہ ماتم کرنے والے، ماں حسین کی تم پہ راضی ہو جائے۔ سادات غیر سادات، تعویذ لحد سیدہ کو علی نے بند کیا ہے نا، بیت الاحزان والا لکھ رہا ہے، علی رو کے فرماتے تم نوحہ پڑھتے ہو نا جب ماتم کرتے ہو ماتمیوں، تو مدداروں نوحہ پڑھتے ہو نا، تو علی نے بھی سیدہ کی قبر میں ایک نوحہ پڑھا تھا، اس کا ایک مصرع سن لو اور میں ممبر بھائی کے حوالے کروں۔ اور سیدو غیر سیدو، علی رو کے فرماتے بطور حق یہ بنتا تھا میں تیری قبر پہ ایک خیمہ لگاتا، ایک دفعہ ہائے کر کے کہو تو سینہ کاش یا علی تو نے خیمہ لگا دیا ہوتا، آج بطول کی قبر دھوپ میں تو نہ جل رہی ہوتی۔ علی رو کے فرماتے ہیں میں حق تو سیدہ یہ بنتا تھا تیری قبر پہ میں علی خیمہ لگاتا، میں دن بھی تیرے زخموں پہ روتا، میں رات بھی تیرے دکھوں پہ تیری قبر پہ ماتم کرتا، اللہ کرے مر جاؤں جملہ نہ پڑھ سکوں، سنی بھائی معاف کریں گے، شیعہ بھائی ماتم کریں گے، کتاب میں نے بتا دی ہے۔ اور سیدو غیر سیدو، علی فرماتے ہیں لیکن بطول مجبوری ہے، مجھے گھر جانا ہے، معاف کر دینا۔ بطول کی قبر میں زلزلہ آیا، آواز یا علی مجھ سے بڑی کون سی مجبوری ہے؟ علی رو کے فرماتے ہیں کیا بتاؤں، مجبوری یہ ہے شہر تیرے قاتلوں کا ہے، بیٹیاں دروازے پہ کھڑی ہیں۔ مرحبا مرحبا مرحبا، شہر تیرے قاتلوں کا ہے، بیٹیاں دروازے پہ کھڑی ہیں۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ پہلا جنازہ ہے محمد کی بیٹی کا، علی نے دفنایا نہیں، امت سے چھپایا ہے۔ اب مجھ سے سوال کرو دوسرا جنازہ کس کا ہے؟ دوسرا جنازہ پڑھنے سے پہلے میں دامن اٹھاتا ہوں، ایک دعا کرتا ہوں، تم ہائے کر کے آمین کہنا۔ اللہ کرے یہ جنازے کا ذکر کرنے سے پہلے جو گودیں ابھی تک آباد نہیں، لوہ کا مالک ان کی گودیوں میں ابھی اولاد کے وظیفہ لکھ دے۔ اور سیدو غیر سیدو، سمجھ تو گئے ہونا دوسرا جنازہ ہے 6 مہینے کے لال کا۔ حسین نے دفنایا نہیں تھا، کربلا کی زمین میں علی اصغر کو چھپایا تھا۔ اور سیدو غیر سیدو، جب تلوار سے بندے پوچھتے شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں، مجرم ہے وہ بندہ جو شیعہ تھا اور ہائے بھی نہ کر سکا، بندے پوچھتے شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں، قرآن میرے سر پہ رکھ، مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم، کائنات میں وہ ماں تو دکھا جس نے لال کا جنازہ اٹھایا، باپ نے پہلو میں قبر بنائی ہو، پتھر کا کلیجہ تو قابو کر۔ اور سیدو غیر سیدو، جب تلوار سے ساتھ بولنے والوں حسین قبر بنا رہا تھا نا علی اصغر کی، تو تلوار سے رونے کی آواز آ رہی تھی، اللہ آسمان سے اس کے دشمن مارنے آئی تھی، اس کے بچوں کی قبریں بنانے تو نہیں آئی تھی۔ اور رونے والوں غریب کربلا کی آواز ہی، تلوار گلے نہ دے غازی کے بعد میں غریب ہو گیا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ تلوار گلے نہ دے غازی کے بعد میں غریب ہو گیا ہوں۔ اور سیدو غیر سیدو، کیا پڑھوں میں صاحب، کیا تو سنے گا، 6 مہینے کے لال کو ماں اور باپ نے مل کے قبر میں اتارنا شروع کیا۔ سادات مجھے معاف کریں گے، عددار ماتم کریں گے، عددار کتنا بڑا حوصلہ ہے جناب رباب کا۔ احمد بھائی ادھر سے ماں ریت ڈالتی رہی،
ادھر سے باپ ریت ڈالتا رہا، مر جاؤں جملے نہ پڑھ سکوں، باپ ریت ڈالتا رہا، ماں ساتھ دیتی رہی، رونے والوں پیر معصوم کے چھپ گئے، ماں ساتھ دیتی رہی، گھٹنے معصوم کے چھپ گئے، ماں ساتھ دیتی رہی۔ یہ جملہ میں پردے دار ماؤں بہنوں بیٹیوں کے حصے کا پڑھنے جا رہا ہوں، اور رونے والوں شکم معصوم کا چھپ گیا، ماں ساتھ دیتی رہی، سینہ معصوم کا چھپ گیا، ماں ساتھ دیتی رہی، اور سیدوں غیر سیدوں معاف کرنا بچ گیا معصوم کا چہرہ۔ سیدہ رباب آواز دے کے کہتی ہیں حسین اب تو جان، تیرا لال جانے۔ اللہ جتنا بڑا صابر تھا کربلا کا غریب، ہاتھوں میں ریت اٹھا کے آسمان کو دیکھ کے کہتا ہے اللہ میرا لال بڑا نرم ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ کربلا کی ریت بڑی گرم ہے، ماں اور باپ نے مل کے چھپا دیا۔ سانس لے لو ایک دفعہ۔ اب میں ایک سوال کرنے جا رہا ہوں عزاداروں سے بھی، پہلے یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لینا۔ عزت دار گھروں کے لوگوں جڑے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھو گے نا لاج، وعدہ کرتے ہو، یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو۔ میرا ایک سوال ہے عزاداروں سے بھی، پردے داروں سے بھی، ذاکرین سے بھی، بانیان مجالس سے بھی۔ ذاکر سمجھو تمہاری مرضی، بیٹا سمجھو تمہاری مرضی، بھائی سمجھو تمہاری مرضی، مسافر سمجھو تمہاری مرضی، مہمان سمجھو تمہاری مرضی، یہ جڑے ہاتھوں کی لاج رکھنا۔ میرا سوال ہے ہائے بلند کر کے جواب دینا، اتنی بلند ہائے کرنا سیدہ رباب کا دل راضی ہو جائے۔ اور رونے والوں سوال یہ ہے ماں اور باپ نے مل کر چھپایا، امت نے رہنے دیا؟ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ رکھو میرے سر پہ قرآن۔ اور رونے والوں جب شام غریبہ سروں کی گنتی ہوئی ہے نا، حرام زادے کہتے ہیں ہم نے مارے 72 ہیں، ساری 71 کیوں ہیں؟ اور رونے والوں اگلا جملہ تاریخ کے سینے پہ لکھا ہوا ہے، اس کا سر نہیں ملتا جس نے ہمارا پورا لشکر رلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا پتھر کا کلیجہ ہے تو قابو کر، میری حسین کی زری پہ مانگے خیرات ہے۔ اور سادات غیر سادات، حرام زادہ کہتا 100 نیزے والے لے آؤ۔ رونے والوں خالی ہاتھ نہیں تھے، ہر بے غیرت کے ہاتھ میں 2 نیزے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ نیزے کربلا میں مارتے آ رہے تھے۔ جملہ بدل کے کہہ دوں، یہ نیزے کربلا میں نہیں لگتے تھے شفقت بھائی، کوئی نیزہ ماں کے سینے میں لگتا تھا، کوئی نیزہ پھپھی کے کلیجے میں لگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا، میں پہلی بار اس حرامی کا نام منبر سے بتانے جا رہا ہوں، اور سید و غیر سید اور گنہگار آنکھوں سے روایت مقتل میں دیکھی ہے۔ اور رونے والوں 100 حرام زادے اصغر کو ڈھونڈ رہے تھے، اور رونے والوں اللہ لعنت کرے ابو ایوب غنوی پر، اس حرامی کا نیزہ بھاری ہو گیا۔ نہیں، جس طرح تیری ہائے آنی چاہیے تھی اس لفظ پہ آئی نہیں ہے۔ تمہیں پتہ نہیں نا، تمہیں ذاکرین نے بتایا نہیں ہے یہ ابو ایوب غنوی حرام زادہ ہے کون۔ کلیجے پہ ہاتھ رکھ، یہ وہ حرامی ہے جس نے حسین کو پہلا تماچا مارا تھا۔ مرحبا مرحبا، اس حرامی کا نیزہ جو بھاری ہوا ہے نا، کتا کربلا کی زمین پہ ناچنے لگا، علی کی بیٹیاں خیموں کی راکھ پہ گرنے لگی، اور سیدوں غیر سیدوں حوروں کے بال کھل گئے۔ حرامی ناچ ناچ کے کہتا ہے آ جاؤ، جسے ڈھونڈ رہے تھے میرے نیزے نے ڈھونڈ لیا ہے۔ اور رونے والوں اب اس حرامی کا حق بنتا تھا نا، ہاتھوں سے ریت ہٹاتا، آرام سے نیزے کو نکالتا، پھر دشمن تھا جو بھی معصوم کے جنازے سے کرتا۔ اجازت دو میں روایت کا لفظ پڑھ دوں، اجازت دو، ہو سکتا ہے آپ نے پہلے یہ پوری روایت نہ سنی ہو، اجازت ہے بانی مجلس پڑھ دوں پوری روایت۔ یہ قرآن میرے سر پہ، کتاب کا نام ہے صحابہ کربلا، اس میں سے یہ روایت تیرے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ حق بنتا تھا نا حرامی نیزہ اکھاڑ لیتا، لیکن مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم، حرامی نے شادی نیزہ اکھاڑا نہیں، زور لگا کے اور دبایا۔ اللہ نیزہ اصغر کے بدن سے پار ہو گیا۔ اب جو حرامی نے نیزہ اکھاڑا، اللہ نیزے کی نوک پہ اصغر کا جنازہ تھا۔ اللہ حرامی نے وہاں سے پکڑا جہاں ماں تنگیاں دیتی تھی، اور رونے والوں بے غیرت وہاں لے آیا جہاں حسین کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور رونے والوں سیدہ رباب کی آواز ہے اللہ اب تو تیرا دین بچ گیا۔